کے بعد ایک دفعہ پھر سے جائیں اور جانیں کہ منافقت کے حوالے سے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بازاروں میں، ہمارے تاجر میں، ہمارے دیگر معاملات میں، اس کے حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے عرض یہی ہے کہ منافقت ایک طرز عمل کا نام ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اس کو پہچان نہیں سکے اب تک کہ نفاق ہے کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص وہ اپنی ذات کو بلا کر اور اپنی ذات کو نظر انداز کر کے وہ دوسرے کے حوالے سے بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یا اس کی منافقانہ چال ہے، یا منافقانہ طرز عمل ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اب تک جو ہے وہ نفاق کو سمجھ نہیں پائے کہ نفاق ہے کیا چیز ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کا علاج ناممکن ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو ضرورت یہی ہے کہ ہم نفاق کو سمجھیں، نفاق کیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہتر یہی چیز ہے جو احادیث مبارکہ میں اس کی علامات بتائی گئی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ جب ہم اپنی ذات میں خود فیصلے کرنے والے بن جائیں گے، اپنی ذات سے اس اصلاح کے عمل کو شروع کریں گے، تو پھر پورے معاشرے میں ایک نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایک ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز پہلے بہت لو قیمت پہ مل رہی تھی اب وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، بالکل غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح قیمتیں بڑھانے سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم منافع کے بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ثواب کے طالبگار بن جائیں، لیکن ہم کاروبار کے پیچھے دوڑنا شروع کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر جو ہے اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہوتا ہے، جبکہ رمضان ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ ہم نے رمضان میں اپنی دنیا کو نہیں بڑھانا، بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رزق میں برکت اور اضافے کا مہینہ ہے۔ ہر ایک کے رزق میں اللہ رب العزت کی طرف سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں الگ سے ذخیرہ اندوزی کرنے کی یا جھوٹ بولنے کی یا اپنے کاروبار کے لیے منافقانہ طرز عمل کو اختیار کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، اور نہ صرف کاروبار میں بلکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یقیناً ہم نے جب دیکھا شروع کے کچھ دنوں میں، جب رمضان کے بالکل شروع کے کچھ دن تھے، تو ہم نے دیکھا اخلاص صاحب کہ لائنیں لگی چینی کے لیے، اور لوگ ہاتھوں پہ انگوٹھوں پہ نشانے لگا رہے تھے، اور یہ ایک بڑا دلخراش واقعہ تھا کہ اس پاکستان میں جس کی بنیاد جو ہے وہ ریاست مدینہ کے نام پہ رکھی جا رہی ہے، وہاں پر اس قسم کے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی۔ تو یقیناً آپ کا کہنا درست ہے کہ اس کو ہر معاشرے میں، ہر طبقہ فکر میں اس کا عمل ہونا چاہیے، اور حکومت وقت کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ ایسے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو ہم اسلام میں کیا تلقین ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ اب یہ ایک ایسی بیماری ہماری جڑوں میں بیٹھ چکی ہے، لیکن چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ ایک اجتماعی برائی ہے اور اجتماعی بیماری ہے۔ جب تک حکومتی سطح پر اس کو حل نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ احتساب کا جو عمل ہے وہ جس قدر تیز ہوگا تو اس قدر ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ ریاست مدینہ کا نعرہ بھی بے شک لگایا جاتا ہے، لیکن ہم عملی طور پر ریاست مدینہ سے بہت دور ہیں۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود بازار میں جا کر آپ وہ سامان چیک کیا کرتے تھے۔ آپ کا گزر ہوا ایک شخص کے پاس سے وہ کھجوریں فروخت کر رہا تھا، اور کھجوروں کا ڈھیر اس نے لگایا ہوا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو داخل فرمایا تو کچھ کھجوریں گیلی تھی وہاں پر۔ تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ یہ جو گیلی کھجوریں ہیں تم نے ان کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا یہ بارش برسی تھی اور بارش برسنے سے یہ گیلی ہو گئیں۔ تو آپ نے فرمایا اگرچہ بارش برسنے سے ہو گئی ہیں، لیکن تمہاری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو تم سامنے رکھو اور بتاؤ۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا جو ہمارے قوانین ہیں اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو بہتر کریں گے تو اسی صورت میں یہ ساری برائیاں جو ہیں ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح۔ اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، بالکل۔ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری